سلام علی عباد الذین اصطفیٰ اما بعد۔ اللہ تعالیٰ نے جن دعاؤں کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا اور پھر ان سے جو دعائیں اس امت تک پہنچیں ان کی مختلف قسمیں ہیں۔ ایک قسم ان دعاؤں کی یہ ہے کہ حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی شخص کو کوئی دعا دی ہو، ایک صحابی رضی اللہ عنہ کو دعا دی اور کہا کہ اللہ اسے گھوڑے پر جما دے۔ گھڑ سواری سے انہیں ڈر لگتا تھا تو ان کو یہ دعا دی۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کو دعا دی، بہت لوگوں کو دعائیں دی۔ حضرت سعد رضی اللہ عنہ کو تو دعاؤں کی ماسٹر کی دے دی اور اللہ تعالیٰ سے عرض کیا کہ اللہ سعد جب بھی دعا مانگے اس کے ہاتھوں کو خالی نہ لوٹا۔ پھر ایک قسم دعاؤں کی وہ بھی تھی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ذات کے لیے مانگی اور اللہ تعالیٰ سے بہت چیزیں مانگی۔ اور دعاؤں کی ایک تیسری بہت بڑی قسم ہے جو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو تلقین فرمائی اور کہا نماز میں یہ دعائیں مانگا کرو۔ حنفی فقہا نے جو دعائیں نماز کی کتابوں میں لکھی ہیں ادھر حقیقت بچوں کے لیے تھی اور بچے یہ دعائیں مانگا کرتے تھے، اور شرعاً اگر بڑے مانگیں اور لوگ مانگتے ہی ہیں تو کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن جو حنفیوں پر اعتراض کیا جاتا ہے اور اہل حدیث حضرات کہتے ہیں وہ بالکل صحیح اعتراض اور وہ سچ کہتے ہیں۔ نماز میں بہت دعائیں ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے رکوع میں دعاؤں کا ارشاد فرمایا، سجدے میں دعائیں مانگتے تھے اور بہت رکوع سے جب کھڑے ہوتے تھے تو اتنی دعائیں مانگتے تھے کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کہتے ہیں کہ ہمیں یہ ہوتا تھا کہ شاید سجدے میں جانا بھول گئے اور دونوں سجدوں کے درمیان بیٹھتے تھے تو اتنی طویل دعائیں مانگتے تھے کہ ہم سمجھتے تھے کہ شاید دوسرا سجدہ بھول گئے۔ اور پھر دعائیں مانگنے کا اصل جب موقع آتا تھا سلام پھیرنے سے پہلے اور درود شریف کے بعد تو حد ہو جاتی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہت طویل دعائیں مانگتے تھے۔
کوئی ایک صحابی رضی اللہ عنہ ایسے نہیں ہیں جن سے یہ فرمایا ہو کہ درود شریف پڑھ لو تو پھر جو قرآن میں دعائیں ہیں یہ مانگو۔ قرآن کریم کی دو دعائیں عام طور پر لوگ پڑھتے ہیں، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ اور رب اجعلنی مقیم الصلاۃ، بالکل ٹھیک پڑھتے ہیں، نماز ہو جاتی ہے، کوئی کراہت نہیں ہے، اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ درود شریف پڑھو اور اس کے بعد دعا مانگو، تو دعا کتاب سے ہو سنت سے ہو بالکل ٹھیک ہے۔ لیکن دنیا کی زندگی میں فرسٹ کلاس ڈھونڈتے ہیں، اے سی سے کم کمرہ نہ ہو، کم سے کم پنکھا ہی چلتا ہو، کھانا زبردست، کپڑا 10 بار چیک کرو، ایک لے دے کے یہ نماز ایسی چیز رہ گئی ہے کہ عمر بھر میں کبھی سوچا ہو کہ اس نماز کو بہتر کیسے بنایا جا سکتا ہے۔ یہ عبادت فرسٹ کلاس کیسے کی جا سکتی ہے؟ اسی لیے اہل حدیث حضرات کہتے ہیں کہ جو درود شریف کے بعد تم لوگ دعائیں مانگتے ہو قرآن کی، یہ کہاں آیا ہے؟ سچ کہتے ہیں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ضرور فرمایا ہے کہ اس کے بعد دعا مانگو، تو دعا میں پابندی نہیں لگائی کہ جو میں سکھاتا ہوں یا جو اللہ کی کتاب سے ہے، یہ بات بالکل درست ہے۔ لیکن دیکھا جائے تو جتنے لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے ہیں کبھی بھی قرآن کی دعا نہیں سکھائی، ہمیشہ، اور ہر ایک کو کوئی نہ کوئی مختلف دعا۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول جب آخری قعدے میں درود شریف پڑھ لوں تو اس کے بعد سلام پھیرنے سے پہلے دعا کیا مانگوں؟ تو فرمایا ابوبکر یہ پڑھا کرو، اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پاس سے دعا سکھائی اور کیا یہ کہا کرو کہ فاغفر لی فإنہ لا یغفر الذنوب الا انت، یہ اس دعا کے آخر پہ آتا ہے کہ اللہ مجھے معاف فرما دیں، اور آپ جیسا معاف کرنے، آپ کے علاوہ کوئی معاف کرنے والا ہے نہیں۔ حضرت برا رضی اللہ عنہ آئے، قدامہ نے مغنی میں یہ دعا نقل کی ہے، حنبلی فقہا ہیں یہ رحمہم اللہ، شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ اور ہمارے حضرت شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کے بھی شیخ، برا رضی اللہ عنہ عرض کیا کہ مجھے کوئی دعا سکھا دیں، فرمایا سلام پھیرنے سے پہلے یہ کہا کرو کہ اللہم انی اعوذ بک من النفاق، اللہ منافقت کی زندگی سے تیری پناہ چاہتا ہوں۔ سے عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں میں نے سوچا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود کیا دعا مانگتے ہیں، تو گھر میں نماز پڑھ رہے تھے، ایک مرتبہ درود شریف کے بعد اور سلام سے پہلے اللہ تعالیٰ سے عرض کیا کہ اللہم انی اعوذ بک من فتنۃ المحیاء و من فتنۃ الممات، اللہ زندگی میں جو آزمائشیں آتی ہیں اور موت کے وقت جو آزمائش آتی ہے، اللہ میں تیری پناہ مانگتی ہوں، اللہ میں تیری پناہ مانگتا ہوں۔ ومن شر فتنۃ المسیح الدجال، اور اللہ دجال جو آئے گا نا، اس وقت جو امت میں آزمائش پڑے گی ایمان کی، اللہ میں اس سے بھی تیری پناہ مانگتا ہوں۔ میں ومن فتنۃ عذاب القبر، اور اللہ قبر میں جب لوگ لٹائیں گے وہاں جو مجھ سے سوال و جواب ہوں گے، اللہ میں تیری پناہ مانگتا ہوں کہ میں ناکام ہو جاؤں۔ اللہم انی اعوذ بک من المأثم والمغرم، اللہ میں تیری پناہ مانگتا ہوں گناہ کی زندگی سے اور قرض کے بوجھ سے۔ کتنی زبردست اور پیاری دعا ہے کہ اللہ گناہ کی زندگی نہ ہو اور اللہ قرض کا بوجھ بھی نہ پڑے زندگی۔ اس لیے جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا سکھائی ہے نماز میں، قرآن کے علاوہ ہی سکھائی ہے۔ حضرت معاذ رضی اللہ عنہ
معاذ رضی اللہ عنہ سے کہا کہ یہ پڑھا کرو، اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، اللہ میری مدد فرما علی ذکرک، اللہ تجھے یاد کرتا رہو، و شکرک، اور اللہ تیرے انعامات پہ تیرا شکر ادا کرتا رہو، حسن عبادت، اور اللہ جو بھی زندگی میں عبادت کروں، فرسٹ کلاس عبادت، زبردست عبادت کروں، ایسی جس سے تم مجھ سے خوش ہو، راضی ہو، مراد یہ۔ آپ لوگ معلوم نہیں کہاں کہاں سے آتے ہیں، مگر سنتے ہیں کہ بہت دور دور سے بھی، تو ہم کیوں نہ زندگی کا یہ اصول مقرر کریں کہ جب بھی کسی دینی اجتماع میں جانا ہے، اگر تو کچھ سیکھ کے اٹھے تو بسم اللہ، اور اگر کچھ نہیں ہے، ادھر ادھر کی باتیں ہیں، تو وہ بھی وقت برباد کیا اور اس کا بھی وقت برباد۔ اس لیے ہم سب کو یہ سمجھنا چاہیے کہ ہم اپنی نماز کی دعائیں درست کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے آخر پر یہ جو دعائیں مانگنے کی ہیں نا، ان میں ایک بہت عمدہ دعا حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ کو سکھائی تھی، ہے وہ تھوڑی سی طویل، لیکن دین اور دنیا کی کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمار کو نہ سکھائی ہو۔ عمار سے بڑی محبت تھی، بڑا تعلق تھا، اور عمار وہ شخص ہیں کہ یہ لوگ یمن سے ہجرت کر کے مکہ مکرمہ آئے تھے، غلام تھے۔ ان کے والد یاسر رضی اللہ عنہ نے اسلام قبول کیا، اور ان کی والدہ سمیہ نے اسلام قبول کیا، اور عمار نے ظاہر ہے گھر میں اسلام تھا، مسلمان۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ گزرے، اور عمار رضی اللہ عنہ کو ان کے سامنے، حضرت یاسر رضی اللہ عنہ کو، عمار کو یہ کفار مار رہے تھے، اور پانی میں ڈبکیاں دے رہے تھے، پانی میں پھینکتے تھے، دیکھتے تھے اب مرنے لگا ہے، پھر نکال لیتے تھے، پھر پھینکتے تھے، پھر نکال لیتے تھے۔ اور ابو جہل نے دیکھا اس منظر کو، وہ خود ہی کرتوت کر رہا تھا، اسے اتنا شدید غصہ تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ، اس نے نیزہ اٹھایا اور اٹھا کے ان کی والدہ حضرت سمیہ رضی اللہ عنہ کو مارا، اور مارا بھی کس مقام پہ، وہ وہیں تڑپ گئی، ختم ہو گئی۔ حضرت عمار رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، 19-20 سال کا لڑکا، ماں باپ پٹ رہے ہوں تو کوئی غیرت نہیں آتی؟ میں نے کہا اللہ کے رسول آپ دیکھ رہے ہیں میرے ماں باپ کے ساتھ کیا ہو رہا ہے؟ آپ نے فرمایا اصبروا علی یاسر، یاسر کی اولاد صبر کرے، موعدکم الجنہ، میرا وعدہ ہے جنت میں ہم ساتھ رہیں۔ اس درجے کے آدمی تھے، ماں باپ شہید ہو، مدینہ منورہ ہجرت ہوئی اور مسجد نبوی بننے لگی، تو ہر آدمی صحابہ کرام رضی اللہ عنہ اور خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایک پتھر اٹھا کر لا رہے ہیں۔ عمار کو دیکھا تو عمار نے اپنے کندھے پہ چادر رکھی تاکہ کندھا چھل نہ جائے، اور 2 پتھر اٹھا کے لا رہے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عمار یہ کیا؟ پاس بلایا، عمار رضی اللہ عنہ کی چادر اتاری جس میں مبارک پہ ہاتھ پھیرا ان کے، اور فرمایا عمار تقتلک فئۃ الباغیہ، تجھے وہ لوگ شہید کر دیں گے جو زیادہ حق پہ نہیں ہوں گے۔ پھر اور محبت، پھر عمار رضی اللہ عنہ کو بلایا اور فرمایا عمار تمہیں بتائیں زندگی میں آخری چیز جو تم پیو گے وہ دودھ ہوگا۔ اور عمار رضی اللہ عنہ کی بہت طویل عمر ہوئی، 80 برس کے قریب، اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہ میں ایک ایک فرد جانتا تھا کہ عمار کی شہادت جس کے بھی ساتھ ہوئی وہ لوگ حق پہ ہوں گے اور ان کے مخالفین زیادہ حق پہ نہیں ہوں گے۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے ساتھ ہوئے، حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے خلاف تھے،
اور سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے عمار کو دیکھا اور ان کا لوگوں گواہ رہو، عمار میرے جھنڈے کے نیچے ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ عمار جس کے ساتھ ہوگا وہ حق پہ ہو، اور عمار رضی اللہ عنہ کو لوگ دیکھ رہے تھے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کی پوری جماعت اس اضطراب میں تھی کہ حق کہاں ہے، ادھر علی کے ساتھ جائیں یا معاویہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ جائیں، سچائی کہاں ہے؟ اور کھڑے کنارے پر دیکھ رہے تھے اور لڑائی ہو رہی تھی۔ عمار رضی اللہ عنہ کی شہادت ہوئی اور کود پڑے وہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے لشکر کے جھنڈے کے تلے، اور کہنے لگے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ عمار تجھے وہ لوگ شہید کریں گے جو لوگ زیادہ حق پہ نہیں ہوں گے۔ اکھڑ جاتا حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کا پرچم، اور عمر بن العاص رضی اللہ عنہ جیسے آدمی سہم گئے، گھبرا گئے اور کہا معاویہ عمار وہاں اور شہید ہو گئے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے متعلق یہ کہا تھا معاویہ رضی اللہ عنہ تعویل نہ کرتے تو اس دن ختم ہو گئی تھی بات۔ عمار گھر سے نکلے، اور عمار رضی اللہ عنہ بدری تھے، احد میں تھے، حدیبیہ میں تھے، فتح مکہ میں تھے، حنین میں تھے، تبوک میں تھے۔ کوئی معرکہ تھا جہاں عمار نہ گئے ہوں۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ جب بھی گزرتے تھے ان کے سامنے سے محبت، احترام، سلام کرتے تھے عمار کو، اتنے بڑے آدمی۔ اور عمار رضی اللہ عنہ گھر سے نکلے، نوکر نے پوچھا کہ کہاں جاتے ہیں؟ کہا تمہیں پتہ نہیں امیر المومنین سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے بلایا ہے، جہاد کرنا ضروری ہے۔ تو اس نے کہا حضرت آپ کمزور ہو گئے ہیں، تھکے سے لگ رہے ہیں، یہ لیں یہ پی لیں۔ تو دودھ پیا، دیکھا دودھ تھا، پی لیا، اسے واپس کیا برتن اور کہا اب نہیں آنا۔ اس نے کہا خیر، کہا شہید ہو جاؤں گا۔ اس کا کیسے؟ انہوں نے کہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا تھا کہ عمار آخری چیز جو تم زندگی میں پیو گے وہ دودھ ہو، اور وہی یہ عمار ابن یاسر رضی اللہ عنہ کوفہ میں گئے، اور سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے کوفہ میں جن لوگوں کو 10 آدمی غالباً بھیجے تھے مختلف عہدے دے کے، حضرت سعد رضی اللہ عنہ سے کہا تھا کہ تم گورنر کے عہدے پر رہو گے، اور عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے کہا تھا کہ آپ لوگوں کو تعلیم دیں گے، اور خزانہ بھی فرمایا تھا کہ یہ سعد کو زیادہ ضرورت پیش آئے گی، ان کے پاس رہے گا، اور فرمایا عمار آپ بھی چلے جاؤ، اور عمار رضی اللہ عنہ کی ذمہ داریاں بھی لگائی تھی، انہیں بھیجا تھا، اور فرمایا عمار لوگوں کو نماز سکھانی ہے اور نماز پڑھانی ہے، یہ وہ نماز ہے جو ہم ردی بیکار، کوئی پرواہ ہی نہیں ہے کہ اس نماز کا کچھ کرنا بھی ہے کہ نہیں کرنا، کوئی مجھے سیاست سے لینا دینا نہیں، قسم کھاؤ یار ہم اتنے بے حس ہو گئے ہیں، کوئی ایک آدمی اس پورے ملک میں گواہی دے کہ بلاول کو کبھی نماز پڑھتے دیکھا ہے؟ ہم کیا کرنے چلے؟ اوپر سے لے کے نیچے تک اس نماز میں بے حس ہو گئے، پڑھتا ہے ٹھیک ہے، نہیں پڑھتا تو ٹھیک ہے، کوئی کہے کہ نماز پڑھو آگے سے گالیاں سنیں۔ اللہ نے کہا ہے نماز پڑھو اور مشرک نہ بنو، سورہ روم میں وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ، اس لیے کہ شرک کرتا ہے اپنے نفس کو اللہ کا شریک ٹھہراتا ہے۔ نفس کہتا ہے نہ پڑھو، اللہ کہتا ہے پڑھو، کہتا ہے اللہ کہتا رہے میں نے نہیں پڑھنا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا بین العبد والکفر الصلاۃ، لوگوں بس آدمی کو کفر تک پہنچنے میں ایک ہی چیز ہے اور وہ نماز کا چھوڑ دینا، بس کافی ہے کافر ہو جائے۔ حضرت عمار رضی اللہ عنہ حاضر ہوئے اور کہا اللہ کے رسول کوئی دعا سکھا دیں، میں درود شریف کے بعد کیا پڑھا کروں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا سکھائی، وہ دعا ہم لائے، اس کی تشریح بھی کر دیتے ہیں، اس کو پڑھ بھی دیتے ہیں، آج تو ممکن نہیں ہے۔ یہ 13 جملے ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمار جیسے اپنے محبوب صحابی رضی اللہ عنہ کو سکھائے تھے،
محبت کے ساتھ سکھائے تھے کہ عمار نماز کے آخر پہ ہمیشہ یہ پڑھنا ہے۔ آئندہ جمعے اسی کی تشریح میں جو بھی ہوا ہوں گے، اور فرمایا کہ یہ پڑھا کرو اللہم بعلمک الغیب، اے پروردگار وہ جو غیب کا علم تجھے حاصل ہے۔ اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی چیز غیب نہیں ہے، اس کے لیے ظاہر اور باطن، پوشیدہ اور اعلانیہ دونوں یکساں ہیں، دونوں۔ یہ ہم انسانوں کی نسبت سے غائب ہے۔ ہم انسان بہت سی چیزیں نہیں جانتے، ایک چیز غائب میں ہے، ایک چیز سامنے ہے، آفس چلے گئے، کالج اسکول یونیورسٹی چلے گئے، اب آ کے پتہ چلا کہ کھانا کیا پکا ہے آج گھر میں، یہ اس سے غائب ہے، اور وہاں جو کچھ ہوا گھر والے غائب ہیں، علم نہیں۔ اور اللہ خود کہتا ہے کہ عالم الغیب والشہادہ، لوگوں وہ ہر بات جانتا ہے، جو کچھ کہ تمہاری پوشیدگی میں ہے، تم جسے لوگوں سے چھپانا چاہتے ہو، اور اللہ ان کو بھی جانتا ہے جو تم لوگوں میں ظاہر کرنا چاہتے ہو۔ تو یہ غیب اللہ کی نسبت سے ایسے نہیں ہے جیسے انسانوں کی نسبت ہے۔ اس کے سامنے تو ہر چیز آئینہ ہے، ہر چیز اس کے سامنے کھلی ہوئی۔ وَقُدْرَتِكَ عَلَى الْخَلْقِ، اور اللہ وہ قدرت جو تجھے اپنی مخلوق پر حاصل ہے۔ اللہ کی قدرت صبح صدر اور وزیر اعظم اور شام جیل میں، یہ اللہ ہی کی قدرت ہے۔ اور ایک لمحے میں دلہا اور دوسرے لمحے میں شور مچ گیا کہ اب قبر کی تیاری کر، کہ اللہ ہی کی قدرت ہے۔ اور اللہ ہی کی قدرت ہے کہ وہ زمانے کو پھیر دیتا ہے، اور ایسا پھیرتا ہے کہ جن کے ہاں غربت تھی آج ان کے ہاں کروڑوں اور اربوں ہیں، اور جن کے باپ دادا سونا اچھالتے اور کھیلتے تھے آج ایک دن کے کھانے کو محتاج ہے۔ یہ زمانہ پھیرتا ہے، اور یہ اللہ ہی کی قدرت ہے۔ وَقُدْرَتِكَ عَلَى الْخَلْقِ، اور اللہ جو قدرت آپ کی ہے مخلوق پہ، دو عظیم صفات اللہ کی، اس کا واسطہ دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ عمار کو کہا کہ عمار، اللہ کے یہ دو عظیم صفتیں جو ہیں نا، ان کے صدقے مانگو، ایک صفت اللہ کی علم کی اور دوسری قدرت کی۔ اللہ کی صفات جتنی ہیں 8 سب برابر ہیں۔ اللہ کی 8 صفات پہ ایمان لانا واجب ہے۔ علم، قدرت، سمع، بصر، کلام، ارادہ، تکوین، یہ 7 اور ایک اور 8 صفات اللہ کی ماننا ضروری ہے حیات۔ ان 8 صفات پر اگر ایمان نہیں ہوگا تو آدمی خیر منائے اپنے۔ اللہ کی 8 صفات کا ماننا ضروری ہے، اور اللہ کی سب سے ٹاپ کی صفت اس کا علم ہے۔ کیا کہنے اس کے علم کے، اللہ نے کہا میں اس کو بھی جانتا ہوں۔ لوگوں، دنیا میں کوئی پتا درخت سے جدا نہیں ہوتا، اور زمین میں کوئی بیج پھوٹتا نہیں ہے، مگر ہم جانتے ہیں اور ہمارے علم میں ہوتا ہے کہ کہاں کیا ہو رہا ہے۔ ما تسقط من ورقۃ، ایک پتا نہیں گرتا اس کائنات میں مگر ہمارے علم میں ہوتا ہے، اور لوگوں ایک بیج نہیں پھوٹتا مگر ہم جانتے ہیں کہ کیا ہو رہا ہے۔ علم اس کی صفت، اور قدرت اس کی دوسری صفت، جو چاہے سو کرے۔ اللہ کا علم اور قدرت یہ سکھائی عمار رضی اللہ عنہ کو کہ دیکھو عمار،
اس طرح سے اللہ سے مانگنا ہے۔ وسیلے سے مانگتے ہیں نا، صدقے سے مانگتے ہیں نا، لوگ کہتے ہیں اللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے سے، اللہ اس کے وسیلے سے، اللہ اس کے صدقے سے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی صفات کے ذریعے، اللہ کی صفات کو وسیلہ بنا کے، اللہ کی صفات کو کا واسطہ دے کے مانگنا سکھایا کہ اللہ سے جب مانگو تو اللہ سے اللہ ہی کی صفات کا واسطہ دو اسے، اور کہو اے اللہ جو علم ہے آپ کا اور جو قدرت ہے آپ کی، اللہ احینی ما علمت الحیات خیر لی، اللہ مجھے اس وقت تک زندہ رکھ جب تک کہ زندگی میرے لیے اچھی ہے، وتوفنی اذا علمت الوفات خیر لی، اور اللہ اس دن مجھے اپنے پاس بلا لے جب زندگی میں خیر نہ رہے، اللہ وفات اس دن دے دے جس دن موت ہی میرے لیے اچھی۔ یہ جملے ہیں، انشاءاللہ آئندہ اس کی تشریح کریں۔